یہ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، کیا فقر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر تنگی ہو جائے گی، ہاں وَيَأْمُرُكُمْ، اور تمہیں حکم دیتا ہے وَالْفَحْشَاء، فحش کاری کا۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، لیکن وہاں سے نکلوانے کا جو سبب بنا شیطان نے جو کیا، وہ دراصل کیا نہیں تھا، کوئی دوسرا گناہ نہیں تھا، بلکہ کپڑے اتروانا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے اٹھا کے ڈیڈ سی کے احوال ایسے ہیں کہ وہاں پر اب بھی کوئی تیرنے والا ڈوبتا نہیں ہے، پانی کی ڈینسٹی اتنی ہائی ہے کیمیکلز کے اعتبار سے، وہ کیمیکل جو اللہ نے اس وقت کئی ہزاروں سال پہلے وہاں برسایا، آج تک اس کے اثرات ہیں۔ لیکن یہ گناہ کیا تھا؟ شرک کے بعد ان کی ہم جنس پرستی، ہوموسیکشولیٹی تھا، جو آج امت کے اندر اسی سوشل میڈیا کے ذریعے بڑا پروان چڑھ رہا ہے۔ جتنے بھی سوشل میڈیا کے استعمالات کے ایپ ہیں اور اسمارٹ فون سے شروع ہوتے ہیں، ان تمام کو کیسے استعمال کرنا حدود و قیود اسلام نے دیا ہے۔ ان حدود و قیود کے اندر استعمال کریں گے تو وہ حلال ہے، ورنہ اسی طرح حرام ہے جس طرح سود حرام ہے۔ ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لباس کی تعریف ہو، ایک بندہ یہ چاہتا ہے تو میرے یہ صلاحیت کی تعریف ہو، اور وہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے تکبر کی وجہ سے۔ مرد بھی یاد رکھو، میں عورتیں تو بالکل حرام ہیں، میں مردوں کے متعلق کہتا ہوں، مرد بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تکبر کا لباس پہنا اور تکبر کے خاطر لوگوں میں آیا تو اللہ تعالیٰ کل اسے جہنم کے تارکول کا لباس پہنائے۔ اور ہمارا کون سا بندہ ایسا نہیں ہے جو 8 گھنٹے نہ دیکھتا، 8 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے دیکھتا ہے وہ موبائل۔ اس کے اثرات اس حد تک ہیں کہ اسلام جائے، ایمان جائے، حیا جائے، اطاعت جائے، ماں باپ کا احترام جائے، اس سے کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے دھن ہوتی ہے تو انسٹاگرام پہ کتنے لوگ دیکھیں، فیس بک میں کتنے لوگ دیکھیں، اسٹیٹس کتنے لوگ دیکھیں، فلاں کتنے لوگ دیکھیں۔ اس کے منفی اثرات ہمارے نوجوانوں کو اس حد تک گھیرے کہ انہوں نے عصمتیں، انہوں کی عزتیں، ان کا احترام، ان کی شریعت، ان کے ماں باپ، ان کے بڑے سب اس کے نیچے ہیں، پہلے نیٹ ہے۔ یہی حال خواتین کا بھی ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں
جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو کامل و اکمل و اتم بنا کر نازل کیا۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے، الیوم جب یہ آیت اتر رہی تھی اس دن کی طرف اشارہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت تم پر تمام کر دی۔ ایسی کوئی نعمت اب باقی نہیں ہے جو ہم پر نازل نہ کی گئی ہو۔ جتنی امتوں پر جو جو نعمتیں نازل ہوئی اس میں کچھ نہ کچھ نقص تھا، لیکن امت محمدیہ پر تمام نعمتیں اللہ رب العالمین نے مکمل کر دی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ، فرمایا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، الاسلام دینا، اسلام کو قانون کی حیثیت سے۔ قیامت تک اگر رب العالمین کو راضی کرنا ہے، سوائے اسلام کے طریقے کے کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ خواہ وہ تپسیائیں کرے، غاروں میں رہے، رہبانیت اختیار کر لے، دنیا چھوڑ دے، زہد و ورع کے عروج پہ پہنچ جائے، آسمانوں تک پہنچ جائے، لیکن رب قبول کرنے والا نہیں ہے اگر وہ دین اسلام نہ ہو۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم کوئی تلاش کرو غیر اسلام، وہ دین، وہ قانون، وہ شریعت یا وہ کوئی منہج، وہ کوئی طریقہ زندگی جو اسلام کی نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی تم سے قبول کرنے والا نہیں ہے۔ خواہ تم ہزار کوششیں کر لو، رب العالمین کی رضا صرف اور صرف اسلام میں ہے، اور اسلام دین ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں دین کا مطلب کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک۔ کیا دین کے دن کا مالک؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دین کا دن کون سا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تم نے کیا جانا کہ یہ دین کا دن کون سا ہوتا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، یہ وہ دن ہوگا۔ تو معلوم ہوا ایک دین کا مطلب ہوتا ہے قیامت، روز جزا، سزا، اس کے دن کو بھی دین کہا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی نے دین کو محکم ترین باتوں کے اعتبار سے بھی فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کیا ہے دین؟ فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی سوشل ایکٹیویٹیز، اخلاقیات کو رب العالمین نے فرمایا کہ دین ہے، لیکن یہ مکمل معنی نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین دوسری جگہ فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔
یہاں پر رب العالمین نے دین کی مختصر ترین تشریح فرمائی کہ یہ دراصل رب العالمین کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کی ہوئی ان پر شریعت کا نام دین ہے، قانون کا نام دین ہے۔ اس کو اور جگہ فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائی بنیامین کو رکوانے کے لیے وہ چوری کا الزام لگا جس پر بنیامین کو انہوں نے رکوا لیا، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ دراصل اس دین کے اندر جہاں پر جس بادشاہ کا قانون مصر میں چلتا تھا اس کے تحت رکوانا چاہتے تو نہیں رکوا سکتے تھے، کیونکہ یہ بادشاہ کے قانون میں نہیں تھا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں حضرت یوسف کے بھائی کو رکوانا جائز نہیں تھا، لیکن اللہ نے تدبیر سکھائی، گاؤں کے قانون کے مطابق رکوا سکتے تھے چور کو، تو انہوں نے رکوا لیا۔ تو یہ تمام میں نے معانی قرآن سے کیوں بیان کیے؟ ابھی میں منبر پہ چل رہا تھا تو میں نے پوچھا میرا ٹائم کیا ہے، تو کہا کہ آدھا گھنٹہ۔ میں نے دیکھا کہ اب آدھے گھنٹے میں مضمون جو مجھے دیا گیا ہے کہ اتنا بڑا کہ اگر میں آپ کو گھنٹوں ذکر کروں پھر بھی اس حیثیت سے آج سمجھنے کی حیثیت سے تشنہ رہ جائے گا، نامکمل رہ جائے گا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے موضوع کو سمیٹ کے آپ کو آدھے گھنٹے میں جس عنوان کے تحت خطاب کرنا ہے مجھے، وہ پہلے بنیادی طور پر کچھ باتیں ذہن میں بٹھا دوں اچھی طرح، تو بات آسانی کے ساتھ میرا مضمون خاص طور پر جس حیثیت سے مجھے کچھ باتیں دینی ہیں وہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گا۔ سوشل میڈیا کے اثرات امت کے نوجوانوں اور خواتین پر، یہ میرا مضمون ہے، بڑا وسیع مضمون ہے آج کے اعتبار سے۔ یہ اثرات جو منفی طور پر ہوئے اور ہمارے نوجوان بھٹکے، خواتین بھٹکے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد نہیں بھٹکے، بوڑھے نہیں بھٹکے، معمر افراد نہیں بھٹکے۔ میں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پورے کے پوری امت پر اس کا اثر منفی اعتبار سے پڑا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جن کے اندر شر و فساد زیادہ ہوا، زیادہ متاثر اور جن سے معاشرہ بگڑا، وہ اصل میں نوجوان اور خواتین ہیں۔ تو مضمون میں نے مختصر کرنے کے لیے نوجوان اور خواتین کا خطاب میں نے اس پر رکھا، تو مناسب سمجھا کہ پہلے بھٹکنے کی وجوہات کیا ہے میں اس پر گفتگو کر لوں، تو شاید اصول کے اعتبار سے کچھ پوائنٹ آپ کے ذہنوں میں بٹھا سکوں یہ مختصر سے وقفے کے اندر۔ تو میں نے بتایا کہ دیکھو، سب سے پہلی چیز آپ اسلام کے اندر ہیں، مسلمانوں سے میرا خطاب ہے، اور مجھے 100% جیسے میں اپنے منبر کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہوا ہوں اتنا ہی یقین مجھے آپ کے بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے ہے کہ میں خطاب جو کر رہا ہوں وہ مسلم امت سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں پڑھنے والیوں سے خطاب کر رہا ہوں، جو اسلام کے دائرے میں آ چکے ہیں، جو اسلام کو قبول کر چکے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم کہلوانا پسند کرتے ہیں، میں ان سے خطاب کر رہا ہوں۔ تو بنیادی بات سمجھ لو میرے بھائیوں کہ اصل دین یہ نہیں ہے کہ چند رسومات کا مجموعہ ہو، اصل دین یہ نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد ختنہ کیا جائے، نام رکھا جائے تو مسلم نام رکھا جائے، اصل دین صرف یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو جلایا نہ جائے بلکہ کفنایا جائے، دفنایا جائے۔ یہ چند رسومات کے اندر دین اسلام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام قانون ہے، قانون زندگی گزارنے کے تمام تر
مسائل کا حل دین اسلام ہے، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ کے جنین سے لے کر قبر کے اندر مردہ دفنانے کے بعد ورثہ کے اوپر جو احکامات ہیں وہاں تک رب العالمین نے سب کا سب تمام تفصیل آپ کو بتا دی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پریکٹیکل زندگی گزار کے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں کامل و مکمل و اتم نمونہ چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آخری حجۃ الوداع میں یہ آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب قانون ہمیں ایسے ملا کہ زندگی کا شباب کا مرحلہ ہو یا خواتین کے مسائل ہو یا بچے کا مرحلہ ہو یا جوانی کا مرحلہ ہو یا کہولت کا مرحلہ ہو یا باپ کا مسئلہ ہو یا ماں کا مسئلہ ہو یا بچوں کا مسئلہ ہو یا عورت کا مسئلہ ہو، بیوی کا مسئلہ ہو، شوہر کا مسئلہ ہو، ہر طرح کے مسائل کا حل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ تو پھر حالات کیسے بھی بدلیں، خواہ وہ ترقی کے منازل طے کرتے ہواؤں میں اڑنے لگے انسان یا تنزل کا شکار ہو کے اور اندر انتہائی گہرے گڑھے میں گرنے لگے، لیکن اسلام پر چلنا کبھی بھی مشکل نہ رہا، اور اسلام ہر مسئلے کا حل بتانا جو اپنے سب سے امتیازی خصوصیت رکھتا ہے اس سے کبھی بھی وہ دور نہیں ہوا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر آؤ سوال میں آپ کو دیتا ہوں، کیا آج کے سوشل میڈیا، کیا مطلب یہ بھی سمجھ لیں، میڈیا ذرائع ابلاغ، ایک بات کو دوسروں تک پہنچانا، سوشل سماجی اعتبار سے سوشل میڈیا کا لفظی ترجمہ ہوا سماجی ذرائع ابلاغ۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر رپورٹ یا ایک دوسرے سے تعلقات استوار کرنا، ایک دوسرے تک پیغام پہنچانا، ایک دوسرے تک اپنے احساسات جذبات کو لے آنا۔ اس کے جو اثرات جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم پر مرتب ہوئے، کیا اس میں اسلام ہم کو قوانین نہیں بتاتا؟ جبکہ ماں کے پیٹ کے جنین سے لے کر قبر کی گور تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کا حل بتا کے گئے۔ کسی مسئلے میں ہمیں ایسا نہیں چھوڑا کہ آپ حیران و ششدر ہو کے پوچھیں کہ بھائی اس مسئلے کا مجھے حل نظر نہیں آتا۔ حضرت سلمان فارسی سے ایک یہودی نے کہا، آپ کا نبی بھی عجیب نبی ہے، تمہیں یہ تک بتاتا ہے کہ پیشاب کے بعد پاکی کیسے حاصل کرنا ہے، استنجا کرنا ہے یا استجمار کرنا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے مسکرا کے جواب دیا، تو نے غلط سمجھا ہے، یہ کوئی حقیر بات یا عار یا شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ میرا نبی اتنا معزز ہے، اتنا فضیلت والا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں بھی کسی غیروں سے کوئی طریقہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حد تک مکمل دین ہے کہ میرا نبی مجھے بتاتا ہے کہ پیشاب کو جا کر پاکی حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ استنجا جاتے ہیں، استنجا نہیں جاتا کوئی بھی، پیشاب ہی کو جاتا ہے۔ پیشاب سے پانی کی صفائی کو استنجا بولتے ہیں، اگر پتھر سے کی جائے تو استجمار بولتے ہیں۔ وہ صفائی کا نام ہے، جانے کا نام نہیں ہے۔ ہم اس کو الٹا بولتے ہیں کہ بھائی میں استنجا جا کے آتا ہوں، اس کا مطلب کیا نہیں ہے؟ سمجھتا ہے بندہ پیشاب جا کے آتا، نہیں، پیشاب کرنا یا پیشاب کو جانا استنجا نہیں ہے۔ استنجا اس پاکی کا نام ہے جو پیشاب کر کے پانی سے کی جائے، اسی کو استجمار بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی صحرا میں سفر میں ہو، پانی نہ ملے
آپ ٹیشو پیپر یا آ کر کوئی ڈھیلا وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو اسے استجمار کہتے ہیں، پاکی اس سے حاصل کرنا جو پتھر یا اینٹ یا اس طرح کی کوئی دوسری چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک ہمیں بتا کے گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، مکمل دین دے کے گئے ہیں۔ تو آج معاشرے میں یہ چیخ و پکار، یہ پریشانی امت کے خاص طور پر رہنماؤں کو کیوں پیش آئی کہ بھائی ہمارے نوجوان سوشل میڈیا سے بگڑ گئے، ہمارے خواتین بگڑ گئے، ہماری مائیں بگڑ گئی، ہماری بیٹیاں بگڑ گئی، ہمارے خاندان تہس نہس ہو گئے، ہمارے معاملات بالکل ادھر ادھر ہو چکے ہیں۔ اور شیطان نے ہمیں ایسے بہکایا کہ بے حیائی کو بے حیائی سمجھنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ وجہ کیوں ہے؟ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ ہم نے سمجھا کہ اسلام 5 وقتہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام ہے، بقیہ زندگی جو چاہے کرو، تمہاری اپنی منمانی زندگی ہے۔ سود کھاؤ پھر بھی مسلمان رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولو پھر بھی مسلمان رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بے حیائی کرو پھر بھی مسلمان رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بے ایمانی کرو پھر بھی مسلمانوں کا کیا ہے نام لگاؤ، پھر بھی تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھو یہ اسلام نہیں ہے، اسلام مکمل نظام حیات ہے، تمہیں بتایا ہے کہ تم کیسے زندگی گزارو۔ تو اب آئیے اس مضمون کے تحت رب العالمین نے بار بار ہمیں تنبیہ کی، شیطان سب سے اہم کام جو کرتا ہے شرک کے بعد، یاد رکھو وہ بے حیائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نور کی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اگر تم شیطان کے نقش قدم پر چلو گے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اس کا سب سے اہم ترین کام یہی ہے کہ وہ دراصل تمہیں برائی اور فحش کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح بقرہ میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یہ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، کیا؟ فقر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر تنگی ہو جائے گی، ہاں، وَيَأْمُرُكُمْ، اور تمہیں حکم دیتا ہے، وَالْفَحْشَاء، فحش کاری کا۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، لیکن وہاں سے نکلوانے کا جو سبب بنا شیطان نے جو کیا، وہ دراصل کیا نہیں تھا، کوئی دوسرا گناہ نہیں تھا، بلکہ کپڑے اتروانا تھا۔ قرآن نے اس کو 7 جگہ ذکر کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اور اس پھل کو جہاں پر رب نے کہا کہ جنت میں جو چاہے کرو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو اس درخت کے قریب نہ جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ تو اللہ سورہ اعراف میں دوسری جگہ کہتا ہے فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پھر اس درخت کے پتے کو یا اس درخت کے پھل کو انہوں نے چکھ لیا، ذَاقَا الشَّجَرَةَ، تو ہوا کیا؟ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کے کپڑے، ان کے سطر کھل گئے۔ حضرت آدم اور حوا کے جو نورانی لباس جنت میں تھے، ان دونوں کے سطر کھل گئے، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر اسی درخت کے پتوں سے انہوں نے اپنے شرمگاہوں کو ڈھانپنا شروع کیا۔ تو معلوم ہوا شیطان نے سب سے پہلا فساد جو کیا وہ دراصل کپڑے اتروانا، شرمگاہوں کو کھلوانا، بے حیائی کی دعوت دینا اور فحش کاموں میں لوگوں کو ملوث کرنا، یہی شیطان کا سب سے اہم ترین عمل ہے جس کے ذریعے سے اس نے ہمیشہ قوموں کو بھٹکایا۔ اور ایک بات بھی یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کو نیست و نابود کیا تو ایک سب سے اہم ترین کامن بڑا گناہ وہ شرک تھا،
اور دوسرا اگر کوئی تھا تو وہ فحش تھا. یاد رکھو قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالی نے اس حیثیت سے تہس نہس کر کے رکھ دیا کہ فرمایا کہ جب رب العالمین کا امر آ پہنچا، امرنا، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہمارا امر آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، اس بستی کو ہم نے اٹھا لیا اوپر. یہاں تک کہ تفسیر ابن کثیر کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کو یا جبرائیل نے اپنے پر سے اس بستی کو اٹھایا تو یوں 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 لے گئے آسمان کے اتنے قریب کہ لوط کی قوم کے کتوں کے بھونکنے کی آواز کو ملائے اعلیٰ نے سنا. ملائے اعلیٰ جو سب سے پہلے آسمان پہ رہتے ہیں فرشتے، اس حد تک اوپر اٹھایا اس بستی کو. جعلنا عالیہا سافلہا، پھر وہاں سے دے مارا نیچے. صرف اتنا ہی نہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، پھر ہم نے جہنم سے تپائی ہوئی بڑے بڑے اینٹیں پتھر ان پہ برسائے، جس سے کیا ہو گیا، ان کے نشان زدہ پتھر ایک ایک کے نام لکھا ہوا تھا کس پہ برسنا ہے، اس پہ برسا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو مٹا کے رکھ دیا. آج تک وہ جگہ ایسی ہے جس کی ڈینسٹی بڑی ہوئی ہے اور انسان وہاں جانے پہ ڈرتا ہے. آج بھی وہ ماحول ہے ڈیڈ سی. آپ دیکھ لیجئے اٹھا کے ڈیڈ سی کے احوال ایسے ہیں کہ وہاں پر اب بھی کوئی تیرنے والا ڈوبتا نہیں ہے. پانی کی ڈینسٹی اتنی ہائی ہے کیمیکلز کے اعتبار سے، وہ کیمیکل جو اللہ نے اس وقت کئی ہزاروں سال پہلے وہاں برسایا، آج تک اس کے اثرات ہیں. لیکن یہ گناہ کیا تھا؟ شرک کے بعد ان کی ہم جنس پرستی، ہوموسیکشولیٹی تھا، جو آج امت کے اندر اسی سوشل میڈیا کے ذریعے بڑا پروان چڑھ رہا ہے. تو یہ اثرات سے گفتگو کرنے سے پہلے میں نے وہ تمام چیزیں آپ کے ذہنوں میں بٹھا دی ہیں کہ ہمیں موبائل ہو، واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، فلاں فلاں پتہ نہیں ہر دن ایک ایپ نکلتا ہے، ہم بھی کہاں تک یاد رکھیں گے. جتنے بھی سوشل میڈیا کے استعمالات کے ایپ ہیں اور اسمارٹ فون سے شروع ہوتے ہیں، ان تمام کو کیسے استعمال کرنا حدود قیود اسلام نے دیا ہے. ان حدود قیود کے اندر استعمال کریں گے تو وہ حلال ہے، ورنہ اسی طرح حرام ہے جس طرح سود حرام ہے، اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب حرام ہے، اسی طرح حرام ہے جس طرح دوسری اشیاء حرام ہے. اگر آپ نامحرم سے بات کر کے کوئی شہوانی طور پر خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو بالمشافہہ وہ حرام ہے. تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام کے ذریعے بھی وہ بات کرنا حرام ہے. ڈائریکٹ بات کر کے کوئی شہوانی خواہش کا اظہار کرنا، ڈائریکٹ بات کر کے کوئی شہوانیت کا کام کرنا، کوئی ایموجیز بھیجنا، کوئی ایسا سمبل بھیجنا دل وغیرہ کا جس سے آپ چاہتے ہیں کہ شہوت ابھرے، اگر وہ بالمشافہ مرد عورت اجنبی مل کے کرتے ہیں تو جیسے حرام ہے، ویسے ہی واٹس ایپ، انسٹاگرام اور جتنے ٹویٹر جو بھی اکاؤنٹ ہیں اس کے ذریعے کرنا بھی ویسے ہی حرام ہے. بالمشافہ جو کام حرام ہے وہ تمام کام میڈیا کے ذریعے کرنا بھی حرام ہے. ان چیزوں کو ہم نے کبھی حرام نہیں سمجھا. جیسے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بنا کے، لوگوں کے سامنے خوبصورت بنا کے ریاکاری کے طور پہ پیش کرنا حرام ہے، ویسے ہی ڈی پی میں اپنی تصویر رکھنا بھی حرام ہے. ہاں، ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لباس کی تعریف ہو، ایک بندہ یہ چاہتا ہے تو میرے یہ صلاحیت کی تعریف ہو، اور وہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے تکبر کی وجہ سے. مرد بھی یاد رکھو، میں عورتیں تو بالکل حرام ہیں،
میں مردوں کے متعلق کہتا ہوں، مرد بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تکبر کا لباس پہنا اور تکبر کے خاطر لوگوں میں آیا تو اللہ تعالیٰ کل اسے جہنم کے تارکول کا لباس پہنائے گا۔ آج کون اپنی تصویر نہیں رکھتا ہے ڈی پی میں؟ آج کون اپنے منمانے طریقے سے زندگی گزارنے کے لمحات کو اسٹیٹس میں قید نہیں کرتا؟ کیوں کرتا ہے؟ سونے کے فوٹوز، کھانے کے فوٹوز، سیر و تفریح کے فوٹوز، نجی زندگی کے فوٹوز، فیملی کے ساتھ زندگی گزارے ہوئے لمحات اسٹیٹس میں رکھ کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ، اور یہ سب کچھ فحش کی طرف بلانے والے اعمال ہیں، اور سمجھتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے، جو برائی تم اپنے بیڈ روم میں کسی اجنبی کو لے آ کے سامنے کھڑا کے کہتے ہو کہ دیکھو میں بیوی کے ساتھ جیسی زندگی گزارتا ہوں، جیسے حرام ہے ویسے اسٹیٹس میں رکھنا بھی حرام ہے۔ کیوں حرام نہ ہو؟ ہم نے حدود و قیود کو کیوں نکال پھینکا؟ خواتین پر اس کے اثر اس حد تک ہے کہ آج میں ابھی پڑھ رہا تھا کل اس ریسرچ پر کہ مرد اس میں اتنے ایڈکٹ ہوئے ہیں، لیکن فیصد کا حصہ میں پڑھ رہا تھا، حیران ہو جائیں گے، 32% مرد اس کے ایڈکٹ ہیں، یعنی اس کے نشے میں ہیں۔ سائنس کہتی ہے، آج کی سائنس کہتی ہے 32% مرد اس کے نشے میں ہیں میڈیا کے، لیکن خواتین 64% ہیں اس کے ایڈکٹ۔ خواتین ڈبل اس حد تک ہیں کہ اگر ان میں لائک شیئر نہ ہو، لوگ زیادہ نہ دیکھیں، تو کئی خواتین، کئی نوجوان خودکشی کا اٹیمپٹ کر چکے ہیں، صرف اس واسطے کہ انہوں نے جو کچھ اس میں ایڈ کیا اس پر شیئر اور لائک اتنے نہیں آئے جتنے ان کی توقع تھی۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ چیز آئی کہاں سے؟ یہ ریاکاری، یہ دکھانا، اور اس میں ڈی پی، اسٹیٹس اور انسٹاگرام، فیس بک اس میں دیکھتے رہنا، اس کے منفی اثرات جو ہمارے ذہنوں میں پڑے ہیں، یہ آئے کیوں؟ فیس بک کی کیا ضرورت ہے خواتین کو؟ میں پوچھتا ہوں، بڑے ادب سے پوچھتا ہوں، فیس بک کی کیا ضرورت ہے خواتین کو؟ فیس بک کی کیا ضرورت ہے بچوں کو؟ فیس بک کی کیا ضرورت ہے بوڑھوں کو؟ کیوں فیس بک کی کیا ضرورت ہے خواتین اور مردوں کو؟ کیوں رکھے ہیں یہ ایپ؟ کیا اس سے فائدہ مند چیز ہوتی ہے؟ سب نقصان دہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام سب سے اچھا خوبصورت اس مرد کا ہے یا اس آدمی کا ہے یا اس شخص کا ہے یا اس عورت کا ہے جو لا یعنی چیزوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ لا یعنی مطلب بیکار۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوعت اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اور کون؟ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لغو کام ہے نا؟ کون کہتا ہے یہ لغو نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے ایک بندہ، ایک چھوٹا بچہ بھی کہے گا فیس بک میں بیکار کی چیزیں سننا، دیکھنا، کرنا، اسی میں ایڈکٹ ہو جانا، یہ لغو نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ لغو وہ ہے جو دنیا کا کوئی نفع نہ ہونا، آخرت کا کوئی نفع ہو، اسے لغو کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے نیک بندے اس میں نہیں پڑھتے۔ مفلحون کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ جو لغو میں نہیں پڑھتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فرقان میں فرمایا یہ میرے وہ بندے ہوتے ہیں جب لغو کاموں سے گزرتے ہیں نہیں دیکھے جیسا، بالکل کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے بھی نہیں، کھڑتے بھی نہیں ہیں۔ آج ہماری خواتین کا حال کیا ہو گیا ہے؟ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، بچے کو ابھی نیا پیدا شیر خار بچہ، لیکن تبھی بھی ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک میں کہیں ہیں، واٹس ایپ میں کہیں ہیں۔ اس اثرات کے اعتبار سے گویا کہ ایک نشہ اور لت ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، سائنس کہہ رہی ہے، آج سائنس کے ماننے والے جتنے یہ فیس بک واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ ان کو خلاف کریں تو بولتے یہ دیوانہ پرانا مولوی دکھتا، بھائی بڑا دقیہ نصیحت دکھ رہی اس کی، انہیں یہ جا کوئی استعمال نہیں کرو، بولتا ہے کیا رنگا اسے معلوم نہیں۔ ماشاءاللہ میں نے بڑے آئی فون استعمال کیے، یاد رکھو، کر بھی رہا ہوں،
یاد رکھو میں سطحی بات کرنے والا نہیں ہوں، میں اس میں ڈوب کے اتر کے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا خرابیاں ہیں۔ میں نے ایک نقطہ پڑھا، کل میں پڑھ رہا تھا، کہا کہ لت اور نشے کی تعریف کیا ہے سائنس کے مطابق؟ لت اور نشے، اس کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں سائنسدان لت اور نشہ اس کو کہتے ہیں جس کے نقصان کا علم ہونے کے باوجود بھی انسان اس سے نہ روکے، اسے بولتے ہیں نشہ یا لت۔ کیا؟ جس کے نقصان کا علم ہونے کے باوجود بھی اس سے نہ روکے۔ ہم بولتے نا رکنا نہیں میں نہیں ہوتا، 5 منٹ اگر آپ اس کے فون لے لیں، بیوی 10 دن گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک لمحہ وہ موبائل نہیں چھوڑ سکتا، تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہے اور اٹھتے ہی سب سے پہلے آنکھ بھی نہیں کھولی، پہلے کیا دیکھتا ہے؟ اپنا موبائل کہاں ہے وہ تو اٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس سے موبائل لے لیں۔ ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو چاقو تک دکھا دی صرف موبائل لینے پر، اور ایسی خواتین بھی ہیں موبائل کی پابندی لگانے پر شوہر کو چھوڑ کے طلاق مانگ کے خلا لے کے چلی گئی۔ حقیقت ہے، میرے پاس آیا تھا فون، حقیقت ہے، صرف ایک پابندی، موبائل استعمال نہیں کرو گی، تو اس نے کہا کہ موبائل استعمال کروں گی لیکن تمہیں ضرورت نہیں ہے مجھے، اگر تمہیں پابندی لے تم جاؤ واپس، موبائل کو میں چھوڑ نہیں سکتی، شوہر کو چھوڑ سکتی۔ ایسے ہی حال مردوں کا بھی ہے۔ یہ منفی اثرات کیوں ہیں، یہ اس طرح ایڈکٹ کیوں ہوئے؟ ہم نے دراصل اس کو اپنے سروں پہ اٹھا کے رکھا، اور ایک حدیث کی کہ میں بات، کیونکہ یہ جمعہ کی ٹاپک اصل میں پوری نہیں ہو سکتی، جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، انشاءاللہ ایک اتوار کا بھی ہے جس میں میں کیا تفصیلی طور پر بیان کروں گا، وہ وہاں پر سنے آ کے۔ لیکن ایک بات کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، ان اثرات کو ہم حرام سمجھتے ہیں کیونکہ نشہ حرام ہے، اور نشہ لانے والی ہر چیز بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ یہ موبائل کا نشہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کو اثرات کے منفی طور پر مرتب ہونے کا علم بھی ہو، نقصان کا علم بھی ہو، پھر اس سے رک نہ سکے۔ وہ کام اگر کرتا ہے تو ذہن کے اندر ایک مادہ ہے جو حرکت میں آتا ہے، جو صرف نشے میں حرکت میں آتا ہے، تو وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جو موبائل کے ایڈکٹ ہیں، جو 6 سے 8 گھنٹہ موبائل دیکھتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ مادہ حرکت میں آتا ہے، جیسے شراب پینے سے وہ مادہ حرکت میں آتا ہے۔ اور ہمارا کون سا بندہ ایسا نہیں ہے جو 8 گھنٹے نہ دیکھتا؟ 8 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے دیکھتا ہے وہ موبائل۔ اس کے اثرات اس حد تک ہیں کہ اسلام جائے، ایمان جائے، حیا جائے، اطاعت جائے، ماں باپ کا احترام جائے، اس سے کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے دھن ہوتی ہے۔ تو انسٹاگرام پہ کتنے لوگ دیکھیں، فیس بک میں کتنے لوگ دیکھیں، اسٹیٹس کتنے لوگ دیکھیں، فلاں کتنے لوگ دیکھیں، اس کے منفی اثرات ہمارے نوجوانوں کو اس حد تک گھیرے کہ انہوں نے عصمتیں، انہوں کی عزتیں، ان کا احترام، ان کی شریعت، ان کے ماں باپ، ان کے بڑے، سب اس کے نیچے ہیں، پہلے نت ہے۔ یہی حال خواتین کا بھی ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، اگر آپ کو ان چیزوں میں کوئی نفع بخش چیز نہیں ہے، کوئی ضروری چیز نہیں ہے، تو پھر کو اس سے استعمال ہی بند کر دینا چاہیے۔ اگر استعمال سے کچھ اچھا ہے، PDF بک پڑھتے ہیں، یا قرآن پڑھتے ہیں، یا آڈیو کتابیں سنتے ہیں، یا اس کے ذریعے سے دین حاصل کرتے ہیں، یا اس کے ذریعے سے دین سنتے ہیں، تو ان چیزوں کے لیے استعمال کو محدود کر لیں، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کو بند کریں، ورنہ اللہ کے ہاں تمہارے لمحے لمحے، جنبش جنبش، ایک ایک کام، ایک ایک حرکت کی پوچھ ہوگی، اور اس وقت اللہ کے پاس کوئی عذر نہ چلے گا۔ وہاں پر تمہارا اپنا موبائل ہی تمہارا اقرا کتابت کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ وہی کتاب تمہارے لیے کافی ہوگی، اور اس وقت تم چیخو گے، چلاؤ گے، پکارو گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، معافی طلب کرو گے، لیکن رب العالمین کہے گا کہ آج کوئی معافی نہیں، معافی کا دن یہاں ہے، یہاں ہے۔ ایک آنسو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، لیکن وہاں
आंसू इतने बहा के कि वहां पर कश्तियां चलाई जाएं, कभी भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक तौफीक देने वाला है। हम उसी से चाहते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मीडिया के मुनफी असरात से हमारे नौजवानों को, खवातीन को महफूज रखे, हम सबको महफूज रखे। रब्बुल आलमीन का डर पैदा हो जाए, तन्हाई में हो, खलवत में हो, जलवत में हो, बाहर हो, अंदर हो, कमरे में हो, अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह देख रहा है, स्क्रीन पे किसी की नजर नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नजर है। क्या तुम्हें अल्लाह से शर्म नहीं आती कि बिल्कुल गंदी फिल्में, गंदे गाने, नंगी फिल्में अपने मोबाइल में देखते हुए तुम ये जानते नहीं हो कि रब भी तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए है और रब को भी मालूम है तुम क्या कर रहे हो। फिर अल्लाह से शर्म नहीं आती। अल्लाह से शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें तकवा अता करे, हमारे गुनाहों को माफ करे, हम सबको ऐसे ही इकट्ठा फरमाए जैसे यहाँ इकट्ठा फरमाया है इमामुल अंबिया सय्यिदुल मुरसलीन व आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में भी ऐसे ही इकट्ठा फरमाए। हादा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबियिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। MSLI TV रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए।